اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی اور ہمارا جو درس ہے اس کا کوڈ ہے 3NI۔ ہم نے جو پچھلے درس میں آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ سورہ آل عمران کی جو آیت تھی، یہ آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس میں ایک ربط تھا مرابطہ، ایک لفظ تھا مرابطہ۔ اصبروا صبر کرو، صابروا مصابرہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ صبر کے مختلف معنی ہیں، ہمارا موضوع اس وقت صبر پر بات نہیں کرنا، لہٰذا ہم صبر پر زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، لیکن بہرحال جو روایات میں آیا ہے بنیادی طور سے صبر دو ہے، الصبر علی النائبہ یا الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر، اور صبر کس پر؟ اطاعت الہی پر صبر۔ جب اطاعت الہی پر صبر ہے تو صبر عن الحرام و صبر علی الفرائض یا واجبات، واجبات کے انجام دینے میں صبر کرو اور حرام سے منہ موڑنے میں صبر کرو۔ یعنی حرام میں کیونکہ ایک دلچسپی ہے، ایک کشش ہے، ایک جاذبیت اور اٹریکشن ہے، لہٰذا اس اٹریکشن اور جاذبیت کی طرف مت جاؤ، یہ بھی ایک صبر ہے۔ واجبات کو انجام دینے میں ایک تکلیف ہے، شدت کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے، اس پر صبر کرو۔ کوئی بیماری، تکلیف، تنگی، پریشانی ہو جائے، اس پر صبر کرو۔ ورابطو مرابطہ کرو۔ مرابطہ کیا ہوتا ہے؟ جو میں نے بتایا تھا کہ فوجی سرحد پر کھڑا ہے، سپاہی سرحد پر کھڑا ہے، سولجر سرحد پر کھڑا ہے، کہاں پر زیادہ تاکید کی جاتی ہے، زور دیا جاتا ہے کہ فوجی اس جگہ پر کھڑے ہوں ضرور، یا ڈیوٹی بنے جو حساس علاقہ ہے، جہاں سے دشمن کی فوجوں کے آنے کا امکان زیادہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں المرابط۔ ایسے شخص کو ربط کرنا یعنی کہیں سے کوئی شگاف ہے، پینیٹریشن کی جگہ ہے، کہیں سے کوئی دشمن کا آدمی آ سکتا ہے، وہاں پر آپ فوجی کھڑے کیجئے، کیمرے لگائیے، تو اس کو کہتے ہیں مرابطہ۔ امام نے کیا فرمایا جو روایت سے نکلتا ہے کہ جو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، امام کے ساتھ اپنے رابطہ رکھو۔ یہ کیا ہے؟ مرابطہ ہے، یعنی جس طرح سے فوجی اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں سے دشمن کا کوئی سپاہی نہ آ جائے، دشمن کی کوئی جنگی حکمت عملی، کوئی ویپن، کوئی ہتھیار، کوئی ٹیکٹک، کوئی اور چیز، کوئی اسپائنگ، فوجی جاسوس وہاں سے نہ آئے، وہاں پر کھڑا کرتے ہیں آپ اپنی سرحد پہ، بارڈر پہ۔ اسی طرح سے امام اور امامت وہ حساس ترین جگہ ہے کہ اگر امامت سے آپ کا رابطہ ٹوٹ گیا تو بالکل ایسا ہے کہ ہر دشمن گھسا چلا آئے گا دورانہ وار، اور آپ دشمن کو روک نہیں پائیں گے۔ لہٰذا امامت کے ساتھ رابطہ رکھنا آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ کرے گا۔ اور امام اور امامت وہ جگہ ہے کہ اگر اس میں شگاف پڑ گیا پورا دین برباد ہو جائے گا، اگر یہ مضبوط رہا تو دین آپ کا محفوظ رہے گا۔ زمان غیبت کی دعا ہم کو یاد ہے کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، اور پھر آخر تک جاتی ہے بات، اور وہاں جانے کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ اللہم عرفنی حجتک، میرے امام کی پہچان کروا، کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے امام کی پہچان نہیں کروائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں۔ یہ ہے مرابطہ کا معنی، امام کے ساتھ رابطے میں رہنا۔ امام کی چیز یہ ہے، چاہے امام حاضر ہو، چاہے غیبت میں ہو، صغرا یا کبرا، تو یہ ایک بات سمجھ لیجیے۔ اب امام نے جو ہم وکالت و سفرا کی بات کرتے ہیں، اور جو ہم نے بات کی امام کے 4 سفیروں کی، نواب اربعہ کی، یا سفیر خاص کی، 4 سفیر تھے جو روایت میں سفرا کا لفظ، سفیر کا لفظ استعمال کیا گیا، یا وکیل کا، ان 4 شخصیتوں کے لیے، جو کہ میں نے بتایا کہ عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح اور علی ابن محمد سمری یا سیموری، یہ 4 نام ہیں۔
اور بتا دیا کہ ان کا مراج تقلید سے ہمارے لائق احترام، قابل احترام آج کے دور کے، پچھلے دور کے بھی، اور غیبت صغریٰ کے بعد سے، جو کہ غیبت صغریٰ کب تک چلی؟ 329 ہجری 329 ہجری تک. وہ سب کے سب کیا ہے؟ مجتہد ہے، قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن ان کی ایک الگ حیثیت و منزلت ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اب اس کے بعد جناب محمد ابن عثمان ابن سعید کے بعد کون آئے؟ محمد ابن عثمان، ان کے بیٹے. ان کے بارے میں حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کہ میں نے بتایا کہ یہ غسل میں شامل تھے. اور اس کے بعد دیکھیے آپ کہ جب انتقال ہوا ہے جناب عثمان ابن سعید کا، تو امام زمانہ نے کس طرح سے تعزیت دی ہے، اور امام زمانہ نے کس طرح سے ان کو ایک دلداری دی، اور کس طرح سے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ترجمہ ہم کو پتہ ہے، تسلیم لامرہ و رضا بقضائہ، اللہ کے امر کے آگے سر کو جھکانا ہے ہم کو، اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے. عاش ابو کا سعیدن، تمہارے باپ کون؟ عثمان ابن سعید. کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد ابن عثمان سے. تمہارے والد عثمان ابن سعید عاش ابو کا سعیدن، بہت سعادت مند طریقے سے زندگی گزاری. ومات حمیدن، اور جب موت آئی ان کو تو ان کی تعریف کی جا رہی ہے، قابل ستائش ہے وہ تمہارے باپ. فرحمہ اللہ، لہذا خدا کی رحمت ہو تمہارے والد پر. وَأَلْحَقَهُ بِأَوْلِيَائِهِ وَمَوَالِيهِ، اور خدا تمہارے اس سے آئمہ سے جو ان کے آقا ہیں، جن کو تمہارا باپ، جو تمہارے والد، جن کو اپنا آقا اور مولا سمجھتے تھے. فلم یزل مجتہدن، تمہارے والد اسی طرح سے سخت کوشش کی انہوں نے، کس لیے؟ فی امرہم، آئمہ کے کاموں کو انجام دینے کے سلسلے میں، آئمہ کی طرف سے جو ذمہ داری دی گئی تھی امر آئمہ کو انجام دینے کے لیے، مجتہدن سخت کوشش کی. سعین فیما یقربہ الی اللہ، اس کوشش میں لگے رہے کہ جو تمہارے والد کو اللہ سے نزدیک کرے، وَإِلَيْهِمْ، اور جو تمہارے والد کو آئمہ سے نزدیک کرے. نظر اللہ وجہہ، تمہارے والد کے چہرے کو خدا ہمیشہ کھلکھلاتا ہوں رکھے، شگفتہ رکھے، شاداب رکھے چہرے پر. قیامت میں، برزخ میں، یعنی تمہارے والد کے چہرہ وہاں پر کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو. نظارت نون زوئے الف رے تے تائے تانیس، مخالف ہے کس کا؟ کعبہ کا. کعبہ یعنی کعیب، درد، چہرے پر درد کے آثار تمہارے والد کے نہ ہیں، یعنی برزخ میں ان کا نکیر جب سوال کریں، قبر میں، تمام کی تمام چیزیں جب تک قیامت کبریٰ نہ ہو تمہارے والد کا چہرہ شاداب رہے. یہ امام زمانہ دعا دے رہے ہیں کس کو؟ عثمان ابن سعید کو. جب عثمان ابن سعید کا انتقال ہوا، کس سے کہہ رہے ہیں؟ محمد ابن عثمان ابن سعید سے، جو بیٹے. تو یہ اس طرح سے امام نے فرمایا. اور پھر دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ رزیتا و رزینا، تم بھی تکلیف میں مبتلا، تم پر بھی مصیبت پڑی، ہم پر بھی. سعید کے لیے، عثمان ابن سعید کے بیٹے سے، محمد ابن عثمان سے، کہ تم پر بھی مصیبت پڑی ہے، ہم پر بھی مصیبت پڑی ہے. کیا کہنا اس ہستی کے؟ وَأَوْحَشَكَ فِرَاقَهُ وَأَوْحَشَنَا فِرَاقَهُ. وَأَوْحَشَنَا، تمہارے جو والد دنیا سے گئے تم گھبرا رہے ہو، تمہارے والد کی جگہ خالی ہو گئی. ہم بھی تمہارے والد کی جگہ جو خالی ہوئی ہے، پریشانی ہم کو بھی لاحق ہے، ہمیں بھی فکر لاحق ہے کہ اب مومنین کے کام کس کے ذریعے کروائیں. خوب توجہ کیجئے اس میں. فَسَرَّهُ اللَّهُ فِي مُنْقَلَبِهِ، خدا خوش رکھے تمہارے والد کو جس طرف بھی وہ کروٹ، ہم جو کہتے ہیں کروٹ جنت نصیب کرے. فَسَرَّهُ اللَّهُ فِي مُنْقَلَبِهِ، یہ جو لوٹ کر گئے پروردگار کے پاس تمہارے والد، ہر مقام پر خدا ان کو خوش رکھے. كَانَ مِنْ كَمَالِ سَعَادَتِهِ، اب سنیے آپ، تمہارے والد کی بہترین خوش قسمتی یہ تھی، أَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَدًا مِثْلَكَ، کہ تمہارے والد کو اللہ نے تم جیسا بیٹا دیا، کہ جس کو يُخْلِفُهُ مِن بَعْدِهِ یا يَخْلِفُهُ مِن بَعْدِهِ، کہ جو اپنے والد کی جگہ کو بھر سکے اپنے والد کے بعد، تم جیسا بیٹا دیا. یہ کون ہے؟ یہ محمد ابن عثمان ابن سعید، دوسرے نائب ہیں، یہ دوسرے سفیر امام زمانہ کے. لہٰذا یہ بات
جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ائمہ نے کس طرح سے امام زمانہ نے ان تمام لوگوں کو معین کیا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، اب یہاں تک بات جو ہے یہ ہم نے بات کی کس کے بارے میں؟ محمد ابن عثمان ابن سعید کے بارے میں۔ اچھا، اور محمد ابن عثمان ابن سعید کیا تھا؟ کیا تھے یہ؟ جب یمن کا وفد آیا، میں یہ واقعات آپ کو بتا رہا ہوں، آخر میں اس کا نتیجہ لینا ہے مجھے۔ جب یمن کا وفد آیا تو آپ نے کیا فرمایا مولا نے کہ وَأَشْهَدُ عَلَيَّ إِنَّ عثمان ابن سعید وکیلی۔ امام حسن عسکری فرما رہے ہیں ابھی امام حسن عسکری علیہ السلام شہید نہیں ہوئے۔ ہمارا موضوع کیا ہے کہ کس طرح سے رابطہ رکھا امام نے اپنے وکلاء کے ذریعے، اپنے سفراء کے ذریعے، ان 4 نواب اربعہ کے ذریعے، چاروں نائبین کے ذریعے کس طرح سے رابطہ رکھا۔ سنیے آپ، پہلا وکیل کون بنے گا اور کب بنے گا؟ جب امام عسکری شہید ہوں گے تو کون بنے گا امام زمانہ کا پہلا نائب یا پہلا سفیر؟ عثمان ابن سعید۔ ابھی عثمان ابن سعید بھی زندہ ہے، محمد ابن عثمان بھی زندہ ہے، امام عسکری بھی زندہ ہے۔ یمن کا وفد آیا مومنین کا، امام حسن عسکری سے ملنے گیا۔ امام حسن عسکری اسلام نے کیا فرمایا اس روایت کے مطابق، جیسا کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، وَأَشْهَدُ عَلَيَّ، گواہ رہو میری اس بات پر۔ کس بات پر؟ کہ ان عثمان ابن سعید وکیلی، عثمان ابن سعید میرے وکیل ہے اور ان کا بیٹا محمد میرے بیٹے کا وکیل ہے، تمہارا مہدی۔ عجیب جملہ ہے امام عسکری کا، تمہارا مہدی، یہ نہیں کہا میرا بیٹا مہدی، فرمایا میرے بیٹے کا وکیل ہے جو تمہارا مہدی ہے۔ یعنی یہیں سے یہ جملہ ہے کہ تمہارا مہدی ہے، جڑے رہنا اس سے، اس میں ایک لطافت ہے، اس تعبیر میں اپنائیت کا اظہار ہے، ارتباط ہے، مودت، محبت، عشق، تمہارا مہدی، یعنی ایک طرح سے عجیب لطیف جملہ ہے۔ بہرحال اس کو چھوڑیے، اب جانے دیجیے۔ تو امام حسن علیہ السلام سے دوسرا جملہ کیا ملتا ہے؟ فَاسْمَعْ لَهُمَا، لہٰذا ان دونوں باپ بیٹوں کی باتوں کو سننا، وَأَطِعْهُمَا، ان کی اطاعت کرتے رہنا، فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ، یہ وہ میرے موثق اور قابل اعتماد ساتھی ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں۔ مأمونان، بالکل سیف اور سیکیور ہے، ان کی زبان، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا ہر چیز محفوظ ہے۔ دونوں باپ بیٹے امام عسکری فرما رہے ہیں اپنے وکیل کے بارے میں، اور جو ان کے بیٹے کے دونوں وکیل بنیں گے ان کے بارے میں یمن کے وفد کے سامنے۔ یہیں سے ایک چیز واضح ہو گئی تاکہ ہمیں بعد میں دہرانی نہ پڑے کہ امام نے تبلیغ جو کرنی تھی اور تمام امور اور مسائل حل کرنے تھے مومنین کے، امام جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے مرنے کے بعد کوئی خط چھوڑ کے گئے، ہو سکتا ہے اختلاف ہو جائے، تو زندگی میں ہی طریقہ کار کو دیکھیں، میتھڈ اور پروسیس اور پروسیجر کو دیکھیں، اپنی زندگی میں ہی معین فرما رہے ہیں امام حسن عسکری کہ دیکھو عثمان ابن سعید میرا وکیل ہے اور اس کا بیٹا محمد میرے بیٹے کا وکیل ہے، یعنی باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی، اور بیٹا میرے بیٹے کا۔ یہ پہلے سے یمن کے وفد کے بارے میں جو خاص لوگ آئے تھے ان کے بعد سامنے امام حسن عسکری السلام نے فرمایا۔ کب وفات ہوئی ہے محمد ابن عثمان ابن سعید کی، جو کہ دوسرے وکیل ہیں؟ 305 یا 304 ہجری میں، 305، تقریباً 40 سال سفیر رہے ہیں جناب محمد ابن عثمان ابن سعید، سب سے طولانی ترین، سب سے لمبا ٹینیور تھا، ٹائم پیریڈ تھا کس کا؟ محمد ابن عثمان ابن سعید، دوسرے وکیل کا سب سے لمبا 40 ایئرز، 40 سال تھا۔ جمادی الاولیٰ میں انتقال ہوا، 40 سال، سب سے طویل سفارت رہی ان کی۔ اچھا، فقہ میں کتاب لکھی کتاب الاشربہ، اور جو کہ مشروبات کے پینے کی چیزوں کے بارے میں کتاب الاشربہ، اور یہ انہوں نے فقہ میں کتاب لکھی جو کہ بعد میں تھی لوگوں کے پاس، لیکن بعد میں وہ گویا کہ لگتا ہے ضائع ہو گئی اور ہم تک نہیں پہنچ پائی۔ اب یہ جو جملہ ملتا ہے ہم کو، فرمایا امام نے لم یزل ثقتنا فی حیات الاب رضی اللہ عنہ وارضاہ، محمد ابن عثمان ابن سعید اپنے والد کے زمانے میں بھی ہمارے لیے موثق تھا، خدا اس سے راضی ہو اور اس کو خدا راضی رکھے اپنے سے، اتنا دے کہ وہ راضی ہو جائے، وَنَظَّرَ وَجْهَهُ، اور خدا اس کے چہرے کو شاداب رکھے، یجری عندنا مجراه ویسد مسده وَأَمْرَنَا يَعْمُلْ ابن وَبِهِ يَعْمَلْ، خدا سے دعا کر رہے ہیں امام، یا خبر دے رہے ہیں کہ بیٹا بھی باپ کے نقش قدم پر چلے، اور جن جن جگہوں پر باپ جس طرح سے ڈٹ کر جم کر رہتے تھے ان مقامات پر جم کے اور ڈٹ کے بیٹھتے تھے، بیٹا بھی اسی طرح سے بیٹھے، اور یہ ہمارے حکم سے کام کرتا تھا اور ہمارے حکم کے مطابق یہ دونوں باپ بیٹے عمل کرتے تھے۔ اسی طرح سے اب ان کو دیکھیے آپ کہ ہم ان کی خصوصیات بھی بتا دیں اخلاقی،
کہ قبر کھودی تھی انہوں نے، جناب عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان نے. جب 2-3 مہینے رہ گئے تو اس قبر میں اتر کر قرآن پڑھتے تھے، اور ایک لکڑی کا تختہ تھا، اس پر آیات لکھائی ہوئی تھی کہ قبر میں اپنی رکھوں گا. جب پوچھا گیا کہ سرکار قبلہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس قبر میں اتر کر آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو فرمایا قد امرت ان اجمع امری فما تبعد شہرین. 2 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا میں اپنے کاموں کو سمیٹوں، اور اب عبادتوں کی طرف پوری توجہ، اور دھیرے دھیرے اپنی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا. اور جب وفات سے کچھ عرصہ پہلے، 2-2.5 مہینے پہلے کہہ لیجیے آپ، جب کچھ پیسے آئے، حتیٰ 2-2.5 مہینے سے پہلے پیسے آئے، تو آپ نے تیسرے وکیل جس کو بننا تھا، حسین ابن روح کو، جو ابھی جن کا ذکر آئے گا، ان کو کہا اب ہم کو بن دو یہ خمس کے پیسے، زکوٰۃ، صدقات، جو بھی امام کے حکم سے پیسے آتے تھے امام تک، کہا تھا ان کو دو جا کر. تو یہ آپ دیکھیے ایک بات. اچھا کیوں کہہ رہے ہیں دوسرا وکیل مولا کا، دوسرے سفیر کہہ رہے ہیں محمد ابن عثمان، اب ہم کو مت دو ان کو دو. کس کو؟ حسین ابن روح کو. سرکار سفیر تو آپ ہیں، لیکن نہیں، اب یہ پیسے ان کو دو، ہم سفیر ہیں. پہلے سے شیعوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم اپنی زندگی میں معین کر کے جا رہے ہیں کہ جو خمس کے پیسے یا جو صدقات واجبہ لے کے آتے تھے، یا جو بھی کفارات اور وجوہات شرعیہ جو شرعی پیسے ہوتے تھے، وہ تم جا کر ان کو دو. تو ایک طریقے سے اپنی زندگی میں دوسرا سفیر تیسرے سفیر کی حیثیت کو اجاگر کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ کہیں مومنین دوسرے سفیر کا جب انتقال ہو پریشان نہ ہو، ایک ابہام میں نہ آ جائے، ان کے سامنے دھند لگا نہ، دھند نہ چھا جائے، کہاں دیکھیں ہم، کس کو دیکھیں، معین کر کے نہیں گئے. اگر معین ہو جائے، امام کے حکم سے معین ہوں گے سب، اگر معین ہو جائے تو اختلاف نہ ہو. یعنی یہ وہی ہے کہ جن کو جناب محمد ابن عثمان نے معین کیا تھا، ان سے معجزات بھی صادر ہو رہے ہیں، لہٰذا شیعوں کو دل کو بہت مضبوطی عطا ہو جائے دونوں لحاظ سے. ہاں یہی وکیل حسین ابن روح. ایک اور بات، اچھا جب قبر میں اتر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، کہا کہ قد امرت ان اجمع امری فما تبعد شہرین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے کاموں کو سمیٹوں. یعنی 2 مہینے پہلے سے حکم کہہ رہے ہیں کہ اب میں سمیٹ رہا ہوں اپنے کاموں کو. اس کا مطلب ہے جس کو بھی یہ خبر پتہ لگے گی کہ جناب محمد ابن عثمان اپنے کاموں کو سمیٹ رہے ہیں، 2 مہینے پہلے، دیکھیے ایک دفعہ کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، کہتا بس بھیا ہم نے وصیتیں کرنی شروع کر دی. جناب محمد ابن عثمان ابن سعید یہ نہیں کر رہے. 2 مہینے پہلے بالکل طبیعت ٹھیک ہے، بیماری کے آثار نہیں، کہا میں اپنے کام سمیٹ رہا ہوں، قبر میں اتر کے قرآن پڑھ رہے ہیں. 2 مہینے پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ، قبر کھود لی اپنی. اس کا مطلب یہ کہ یہ غیب سے متصل ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ حجت خدا سے متصل ہے، زمانے کے امام سے متصل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ساتھ تھے لوگ، ان کے دل کی قوت کا باعث ہے کہ ہمارے جو دوسرے وکیل ہیں ہمارے مولا کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ایک طرح سے مومنین کی تقویت کے لیے غیب کی طرف سے آ رہی ہیں. امام زمانہ کا جو علم غیب ہے اس کے ذریعے سفراء کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو، یہ کام کرو. فما تبعد شہرین، 2 مہینے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تیسرے سفیر کون ہے؟ جناب حسین ابن روح ابن ابی بحر النوبختی. ابو القاسم کی کنیت ہے، حسین ابن روح کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے. اچھا یہ جو حسین ابن روح ہے، 400 دینار، میں نے کہا کہ 400 دینار آئے تو جناب محمد ابن عثمان ابن سعید نے کہا کہ دے کر آؤ حسین ابن روح کو. کیوں دے کر آؤ حسین ابن روح کو؟ اس لیے دے کر آؤ حسین ابن روح کو کہ وہ وکیل نہیں ہے لیکن بعد میں بنیں گے، اور پہلے سے ایک راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جملہ بتایا جناب حسین ابن روح کے لیے. کس نے؟ محمد ابن عثمان نے، دوسرے وکیل نے، دوسرے سفیر نے. تیسرے وکیل کے لیے جملہ بتایا، السفیر بینکم و بین صاحب الامر، تمہارے اور تمہارے وقت کے امام کے بیچ میں سفیر وہ ہے میرے بعد. اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں، پیسہ اس کے پاس بھیجو، اس وقت ہمیں، لیکن اب دھیرے دھیرے ان کی طرف جانے کی عادت ڈالو. یہ میرا جملہ ہے، تاریخ کا جملہ، روایت کا جملہ نہیں ہے. فرجعوا الیہ فی امورکم، جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا اب ان کی طرف رجوع کرو. دوسرے سفیر فرمانے تیسرے سفیر کے بارے میں. وعملوا علیہ فی مہماتکم، اپنے اہم کاموں میں ان پر بھروسہ رکھو. خوب توجہ کیجیے گا. ہم امام زمانہ کے اوپر بھروسہ ہمارا بڑا مشکل ہو گیا کرنا، نعوذ باللہ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. اور کہاں اطاعتی کہ جو امام سے جڑے ہوئے ہیں، امام کی مرضی سے. جناب محمد ابن عثمان کہہ رہے ہیں کہ عملوا علیہ فی مہماتکم، اس کی جانب تعویل، بھروسہ رکھو، پورا بوجھ اپنا ڈالو اس کے اوپر، جو کچھ ہے ان سے جا کے کہو.
مہماتکم، جتنی اہم ترین چیزیں تکیہ گاہ تمہاری وہ ہے، اعتماد کا مقام تمہارے وہ ہے، بھروسے کی جگہ کون ہے میرے بعد؟ حسین بن روح۔ تو بذالک امرتم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، وقد بلغت، لہٰذا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ یعنی فرما رہے ہیں کیا؟ مجھے حکم امام کی طرف سے دیا۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے اجتہاد کے ذریعے اپنی ذاتی ذہنی صلاحیت کے بلبوتے پر ہم تعین کر رہے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون ہمارے بعد امام کا سفیر بنے گا۔ نہیں، پہلے بھی امام کی مرضی سے بنے، دوسرے ہم تھے امام کی مرضی سے بنے، تیسرے بھی جو جناب حسین بن روح ہیں یہ امام کی مرضی سے بنیں گے۔ اب حسین بن روح یہاں پر بن گئے کون؟ سفیر تیسرے۔ 21 سال حسین بن روح نے وکالت اور سفارت کے فرائض انجام دیے، 305 سے 326 ہجری تک۔ میں نے بتایا کہ غیبت صغریٰ کب سے کب تک چلی؟ 260 سے 329، 260 ہجری سے کہاں تک؟ 329، 260 سے کہاں تک؟ 329 تک چلی یہ تاریخ جو چلی غیبت صغریٰ، تقریباً 70 سال کر لیجیے آپ، 1 سال کم۔ لہذا اب محمد ابن عثمان، ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو حسین ابن روح کی، کہ یہ بڑا عجیب تھا۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ فلاں شخص وکیل بنیں گے یا سفیر بنیں گے، لیکن جب دوسرے سفیر کا انتقال ہوا تو کس کو بنایا گیا؟ حسین ابن روح کو۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ واقعہ سنیے کہ جب بیٹھے ہوئے تھے جناب محمد ابن عثمان ابن سعید بستر پر تھے، بستر عدالت پر، اور انتقال ہونے والا ہے، تو جناب حسین ابن روح جو تیسرے سفیر بنے وہ پائیدی پہ کھڑے۔ جناب جعفر ابن احمد ابن متیل یا متیل، یہ ایک نام ملتا ہے ان کو، اصحاب خاص میں سے تھے، یہ سرانے کھڑے تھے۔ جعفر ابن احمد جن کا نام لیا، کہ جن کا میں نے نام لیا متیل، یہ اتنی زیادہ ان کی جلالت تھی کہ جو دوسرے سفیر تھے وہ زندگی کے آخری دنوں میں کھانا ان کے گھر سے منگوا کے کھاتے تھے، یعنی کھانے کی ذمہ داری ان کی تھی، کسی اور کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ گھر کے طہارت کا یہ عالم کہ کھانا وہاں سے آئے گا۔ اب وہ کیا سبب تھا اس کا، کیوں نہیں پکتا تھا گھر میں دوسرے سفیر کے؟ ہمارے پاس تاریخ یہ نہیں بتاتی، کوئی بھی وجہ رہی ہو، تو ان کے گھر سے کھانا آتا تھا۔ کس کے گھر سے؟ جناب جعفر بن احمد متیل کے گھر سے کھانا آتا تھا۔ لیکن جب انتقال ہو رہا، اتنے نزدیک تھے جناب جعفر بن احمد متیل، سرانے کھڑے دوسرے سفیر کے۔ تیسرے سفیر کہاں کھڑے؟ پائیدی پہ کھڑے دوسرے سفیر کے۔ جب آخری وقت آیا تو ایک دفعہ انہوں نے جعفر بن احمد بن متیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، اب آج کے بعد سے جو نیابت کرے گا حضرت کی اور جو سفیر ہوگا میرے بعد وہ ہے حسین بن روح، یعنی یہی شخص جو پیتیانے کھڑا ہے، جو پائیدی پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک، جو پائیدی پہ کھڑا ہوا ہے شخص، وہ وہاں پر وکیل بنے گا۔ جیسی جعفر بن احمد متیل نے سنا، سرانے چھوڑ کر پائیتی پہ آئے، اور وہ پائیتی چھوڑ کر ان سے کہا کہ تم آؤ اب سرانے۔ یعنی دیکھیے آپ خوب توجہ کیجئے، وکیل چاہے سرانے کھڑا ہو چاہے پائیتی پہ کھڑا ہو، فرق نہیں کرتا کوئی اس کے لیے، حکم آ گیا کافی ہے، بس سرانے پائیتی کیا ہوتا ہے۔ لیکن جعفر بن احمد بن متیل کا مرتبہ دیکھیے، سوچ دیکھیے کہ بھائی تم ہو نائب آج کے بعد سے حضرت حجت کے، سفیر ہو، تم پائیتی پر کھڑے نہیں ہو سکتے، تم سرانے ہو، ہم پائیتی میں جائیں گے فوراً۔ یعنی اتنے جلیل القدر صحابی تھے، اطاعت کا لیکن عالم دیکھیے، تقوی اور پاکیزگی کا عالم دیکھیے، دل میں کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بڑا نہیں کہ ہمارے گھر سے کھانا جاتا تھا دوسرے سفیر، یہ تھا وہ تھا، ہماری یہاں کیا عالم ہے، دیکھ لیجئے سب جگہ جو ہو رہا ہے ہماری یہاں، لیکن ہم یہ تھے، تم وہ تھے، ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ لیکن یہاں امام زمانہ کی سفارت مل رہی ہے، کہا سرانے ہم کھڑے، تم آؤ سرانے، پائیتی پہ ہم جائیں گے، تم وکیل ہو، آپ نائب خاص ہو۔ تو جناب حسین بن روح پھر وہاں پر آ گئے۔ لہذا یہ اس طرح کا سلسلہ۔ اب حسین بن روح ان کو سفارت ملی، جو میں نے بتا دیا کہ کہا گیا کہ سفیر تمہارے اور میرے بعد کون ہے؟ میرے بعد یہ حسین بن روح ہے، اور یہ 21 سال سفیر ہے۔ دیکھیے مذاق نہیں ہے، ہم کسی مرجع تقلید کے سفیر رہنے کی بات نہیں کر رہے یا نائب، امام زمانہ حجت خدا، جو خدا کی زبان ہے، اس کے سفیر ہیں یہ، اور ان کا تقوی زہد اس پر بالکل الگ بات ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں،
بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں امام باڑوں میں صوفی درویش عرفا جتنے بھی ہندوستان پاکستان میں ہمارے کلام میں ہمارے قصیدوں میں صوفیہ کرام درویش اور جو اولیاء تھے جو ہندوستان پاکستان بر صغیر میں جو دفن ہیں بڑے بزرگ تھے بہت ہی، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم کوئی ان کی بے عزتی نعوذ باللہ توہین نہیں کرنا چاہتے، ہم کیوں کریں، یہ قابل قدر ہستی ہیں۔ لیکن دیکھیے ایک بات سن لیجئے، آپ اپنے گھر میں جتنے واٹ کا بھی بلب جلا لیجئے، جتنا بڑا بلب آپ کے گھر میں جل جائے، آفتاب عالمتاب جو آسمان میں سورج چمک رہا ہے اس کے برابر آپ کا جلایا ہوا بلب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نوحہ خوان سنیں کان کھول کر، ہمارے قصیدہ خوان سنیں، ہمارے شعراء سنیں، بہت جو شعراء اس گناہ میں ملوث ہیں وہ سنیں، جو قصیدہ خوان اس گناہ میں ملوث ہے وہ سنیں۔ ہماری ایک قصیدے میں ایک جگہ پر بات نہیں ہوتی حسین بن روح کی، عثمان ابن سعید کی، محمد ابن عثمان کی، علی ابن محمد السامری السیموری کی، لیکن ہماری قصیدے بھرے میں ملیں گے آپ کو جو ہندوستان پاکستان میں جو درویش قطب ابدال صوفیہ موجود ہیں، ان میں سے کوئی حضرت حجت کا وکیل نہیں ہے، کوئی حضرت حجت کی طرف سے اس کو وکالت اور سفارت کی سند نہیں ملی، بہت بڑے ضرور ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے قمقموں کی مانند حسین بن روح کے مقابلے، امام سے تو مقابلہ ہی نہیں کوئی۔ تو جو اس گناہ میں ملوث ہے اپنے کان کھول کے اپنا قبلہ درست کر لے کہ بھرمار ہر ایک کے بعد ایک بالکل کہ صاحب یہ فلانا حتی مراجع کے لیے قصیدے، ان کے لیے قصیدے، درویشوں کے لیے قصیدے، صوفیہ کے لیے قصیدے۔ ہمارے بچوں کو نہیں پتا علی بن مہزیار کون ہے، فضل بن شاہزان کون ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا حسین بن روح کون ہے، علی بن محمد السمری کون ہے۔ یہ جو لسان خدا کی لسان ہے، خوب توجہ کیجئے، ہمارے مراجع ان کی قدم ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان میں سے نواب خاص نہیں ہے، سفیر خاص نہیں ہے۔ سفیر خاص صرف 4 تھے، لہٰذا اس کو ہمارے تمام لوگ سنیں، بر صغیر کے جتنے بھی قصیدہ پڑھنے والے اور نوحہ خوان اپنے قبلے کو درست کریں، اپنے اعتقادات کو درست کریں۔ اور ان کے یعنی جیسے ہی پتہ لگا جعفر بن احمد بن متیل کو کہ میں سفیر نہیں ہوں، اب وہ سفیر ہے، اگر کوئی شک تھا موت سے پہلے کہا فوراً سرانا چھوڑ کے پائتی پہ آنا ہے۔ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ بہرحال یہ ایک بڑی طویل گفتگو۔ اس کے بعد علی ابن محمد سموری، علی ابن محمد السموری یا سیموری یہ چوتھے سفیر ہیں امام زمانہ کے، سمری سیموری، اور 326 سے 329 تک، یعنی 26 سے 29 تک کتنے سال ہوگا؟ 3 برس یہ وکیل رہے، کس کے؟ امام زمانہ کی۔ اور یہ جو رہے اس طرح سے، تو ان کے بعد 6 دن پہلے خط آیا امام زمانہ کا ان کے پاس۔ جب خط آیا تو اس میں امام نے کہا کہ دیکھو فجمع امرک، اپنے کاموں کو سمیٹو، آجرک اللہ، کہ خدا تمہاری مصیبت میں تمہارے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے تعزیت کا سامان کرے، تم بالکل ختم ہونے ملاقات کرنے والے ہو خدا سے، اور انک میت ما بینک و بین 6 ایام، آج کے بعد جب سے خط پہنچ رہا ہے 6 دن بعد تمہیں موت آ جائے گی، کسی کو وصیت نہ کرنا، اب نیابت خاصہ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ دیکھو بات سنو، اب جو من ادعا الرؤیا، جو بھی ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے کہ ہمارا نائب ہے، تو اس کو کہو جھوٹا ہے یہ، لہٰذا عقائد کو صحیح کیجئے۔ کوئی بھی کسی بھی لباس میں کہے کہ ہم امام کے نائب خاص ہیں، جھوٹا ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں اپنے خط میں، جگہ ہی نہیں۔ ہاں ہمارے مراجع نائب عام ہیں، ان کو اختیارات ہیں امام کے لیے، امام کی طرف سے کچھ حدیثوں کی روح سے، پورے قابل احترام ہونے کے ساتھ۔ ہماری اور ہمارے مراجع کا فرق بہت زیادہ ہے، قابل تصور نہیں ہے۔ یہ تقوی اور عدل اور عدالت کے مجسمے پرتو ہے یہ امام کی تعلیمات کا۔ لیکن امام نے فرمایا کوئی بھی ہماری نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے کہ امام کی مرضی صرف اس کے پاس ہے، تو اس کو کیا کرو، کہو جھوٹا ہے یہ اپنا عقائد آپ سمجھ لیں کس طرح سے امام نے ہم کو بتایا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ ذالک بعد طول المدت، اب میں غیبت میں جا رہا ہوں، غیبت کبریٰ نام نہیں لیا، بڑی طویل مدت ہوگی، اور اس کے بعد پھر میرا ظہور ہوگا۔ کب ہوگا؟ قسوۃ القلب وامتلاء جورا، دنیا بھر جائے گی ظلم و ستم سے، دل سخت ہو جائیں گے، جب جا کر میرا کہیں ظہور ہوگا۔ اب ہم یہاں پہ چلتے ہیں، 2-3 باتیں ہم آپ کو بتائیں کہ
حالات کیسے تھے؟ حالات ایسے تھے کہ جب خط ملتے ہمیں امام کے جو آتے تھے تو وہاں پر ہوتا تھا کہ سفیر کا نام نہیں لکھا ہوتا تھا. یہ نہیں کہتا تھا شخص کے انا میں حسین بن روح میں نے لکھا. وہ کہتے کتب تو علم ناہیہ وجہ الجواب، میں نے لکھا. اب آپ اگر خط پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے لکھا تو کس نے لکھا؟ نام نہیں ہوتا تھا، جواب وہاں سے آتا تھا. اچھا یہ کس وجہ سے؟ خوب توجہ کی، احتیاط، ہوشیار رہیے آپ، متنبہ رہیے، دیکھتے رہیے حالات کو. بادشاہ کا خوف ہے، ظلم و جور کا خوف ہے، لہٰذا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے. تقیہ ہے تمام کی تمام چیزوں میں، اور پہلے نائب سے زیادہ دوسرے اور تیسرے نائب کی مدت زیادہ ہے، لہٰذا وہاں پر آپ کو خطوط زیادہ ملیں گی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ کس طرح سے ائمہ نے ہم کو سیکھنے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا کہ ہر فضول چیز میں جس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے داخل مت ہو، اپنا کام کرو. اور امام نے جو مرابط میں نے شروع میں کہا کہ امامت کے سلسلے کو جڑے رہو، وہ ان سفرا کے ذریعے کس طرح سے خط جا رہا ہے اور خط آ رہا ہے. اچھا اب یہ بھی ایک عجیب داستان ہے، عجیب سلسلہ ہے. دوسرا ایک چیز میں بعد میں اس کو بتاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر بعد آخر میں تقریر کے درس کے. ایک سوال آتا ہے کہ اولاد جناب سیدہ تو تھی، امام کے چچا زاد بھائی وغیرہ تھے، وہ کوئی سفیر کیوں نہیں بنے؟ دیکھیے آپ، یہ علم غیب امام کا، یا یوں کہیے کہ یہ امام نے ہم کو ایک چیز سکھائی اور ہماری چیز سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ سماج میں پہلے سے جو سادات بنی فاطمہ تھے، جو امام کے رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی یا جتنے بھی لوگ تھے جو جن کا شجرہ جناب سیدہ تک پہنچتا اور سادات علوی تھے، وہ سب کے سب پہلے سے ہی نگاہوں میں تھے. لہٰذا یہ آزادی کے ساتھ جانا آنا گھومنا پھرنا یہ نہیں کر سکتے تھے، اور ان پر پہلے سے ہی ظلم ہو رہا تھا، دباؤ میں تھے یہ. لہٰذا کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا تھا جو شجرہ سیدہ سے نہ ہو، جو شجرہ جناب امیر سے نہ ہو، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ تبلیغ کر سکے. لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہوئے ڈرے نہ، خوف نہ کھائیں. بھائی پہلے سے ہی میں بیٹھا ہوں یہاں پر اور خاندان نبوت سے ہوں فرض کیجئے، تو پھر یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، مجھے پہلے سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور بالکل نگاہیں مجھ پر مرکوز ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ایک بڑی مشکل پیش آ جائے گی، اور اس طرح سے پھر کام نہیں ہو پائے گا. یہ ایک چیز کا خیال رکھیے. تیسری چیز، یہ تمام کے تمام سفرا بغداد میں تھے. یہ بغداد سے بہت کم نکلے، حج وغیرہ کے نکلتے تھے لیکن بغداد سے بہت کم نکلے، اور کاروبار کرتے تھے. کس کا؟ تیل کا، گھی بیچنے کا، زیتون کا تیل اور دیگر جو روغن ہوتے ہیں اس کا کاروبار کرتے تھے. اور اس کے مشکیزوں میں اس کے جو کیا پیپے جو ہوتے تھے، بیرلز، اس کے اندر امام کو خط لکھ کر بھیجتے تھے لوگوں تک، وہ جو خط امام کی طرف سے آتے تھے. لہٰذا یہ ایک سلسلہ اس طرح کا تھا کہ سادات کوئی نہیں بنا. اس کی وجہ یہ تمام سادات بغداد میں تھے، یعنی قم سے خمس آ رہا ہے بغداد جا رہا ہے، خراسان سے آ رہا ہے خمس بغداد جا رہا ہے، تمام کی تمام چیزیں بغداد. تو یہ کیا ہے؟ لگتا ایسا ہے گویا، دیکھیے کسی حدیث میں نہیں آیا اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن لگتا ہے کہ امام عادت دینا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا امام ایک ہے، جو اس کی زبان سے نکلا ہے لفظ کہ تم سفیر بنو گے، تم سفیر، وہ ایک ہے. اب یہ اپنے سفرا بناتے تھے، یعنی ایسے عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن رو، علی بن محمد السمری یا سیموری، ان کے وکلا ہوتے تھے، قابل اعتماد لوگ ہوتے تھے. لیکن جو براہ راست امام کے ساتھ جس کا تعلق تھا وہ یہ چار ہوتے تھے، اور ایک کے بعد ایک بنتے تھے، تاکہ لوگوں کو مرکز سمجھ میں آئے کہ مرکز ہمارا ایک ہوگا امامت کے حوالے سے. مجتہدین بہت سارے ہو سکتے ہیں، امام ایک ہے اور سب کو وہاں جانا ہے. عادت ڈالنا کہ اپنے امام سے جڑے رہو، جس طرح سے حکم ہو وہ کام اس طرح سے کرو. تو لگتا یہ ہے، میں اپنے اس لیے کہہ رہا ہوں لگتا یہ کیونکہ کسی حدیث میں نہیں آیا. اور حتیٰ جب قم سے کچھ لوگ آئے تو امام کی رجوع کرنے کو کہا گیا، کس کی طرف؟ کہ ہمارے وکلا کی طرف، سفیروں کی طرف رجوع کرو. امام زمانہ نے کہا بالکل آغاز میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوراً. تو یہ اس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا. لگتا یہ کہ مرکز کو بتانے کی کوشش کی گئی گویا کہ، اور ان تمام سفرا کو بغداد میں رکھا گیا. ایک اور چیز جو دکھتی ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تینوں سفرا کسی دخل در معقولات میں نہیں تھے. مومنین سے سوال جواب کرنا، سوال لینا، امام کو دینا، ان کے کاموں کو انجام دینا، اور کسی غیر ضروری کام میں مداخلت نہ کرنا، نہ سیاست، نہ حکومت، نہ تخت، نہ تاج،
کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون سی پارٹی آ رہی ہے کون سی پارٹی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مومنین کو سنبھالا دیں، مومنین کو بچائیں۔ اگر یہ ہر سیاسی کاموں میں سیاسی جد و جہد میں لگ جائیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا اس بات کو بھی سن لیجیے، بغداد کوئی پرسکون جگہ نہیں تھی، کول اینڈ کام جگہ نہیں تھی۔ بغداد کے اندر اسٹیبلٹی نہیں تھی۔ ایک خلیفہ آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، اس کو ترکوں نے قتل کیا، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا۔ کوئی بھی بادشاہ جب متوکل کے بعد سے، اور متوکل کو بھی قتل کیا گیا، متوکل کے بعد سے بلکہ اس سے پہلے سے عباسی حکومت کا زوال شروع ہو رہا تھا، یعنی وہ طاقت جو ہارون اور مامون کے زمانے میں تھی، جو منصور کے زمانے میں تھی، ابو العباس الصفا جو شروع میں بالکل عباسی خاندان کو طاقت ملی تھی، یا جیسے میں نے کہا مامون، ہارون، منصور دوانقی، پھر وہ ڈاؤن فال شروع ہو چکا تھا، کمزور پڑ رہی تھی۔ کبھی فوجی بغاوت کر رہے ہیں، کبھی تنخواہ نہیں دے رہا ہے آپ، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور حکمرانوں کے جو شوق ہوتے ہیں بغداد سے اٹھا کر سامرہ میں لے آئے۔ تو بغداد کو اتنا پرسکون جگہ نہیں تھی جو کیپٹل تھا، یا سامرہ کیپٹل بن گیا تھا۔ پھر آج ایک خلیفہ جا رہا ہے، کل جا رہا ہے، پھر خلیفہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ سیاسی ساز باز تو چل رہی تھی۔ یہ 1 گھنٹے میں تو پلان بنتا نہیں ہے، 2 گھنٹے میں تو پروگرام بنتا نہیں ہے کہ خلیفہ کو قتل کرو، دوسرا بٹھائیں گے اس کی جگہ، بیٹا سازشیں کرے قتل کر دے۔ یہ سالہ سال پلان بنتا ہے، کچھ مہینوں سے پلان بنتا ہے۔ کسی جگہ آپ کو نواب اربع نظر نہیں آئیں گے۔ سامرہ میں کیپٹل تھا، جب امام عسکری کی شہادت ہوئی علیہ السلام کی، کیپٹل سامرہ تھا، لیکن بغداد وہ شہر تھا جو کیپٹل نہیں ہے لیکن بڑا عظیم الشان شہر تھا، اور اس کے اندر بڑے بڑے علماء رہتے تھے، مدارس تھے، اور ایک یوں سمجھ دیجئے کہ ایک شہر ہوتا ہے جیسے ہندوستان میں دلی کیپٹل لیکن ممبئی کی الگ بات ہے، پاکستان میں اسلام آباد کیپٹل ہے لیکن کراچی کی الگ بات ہے، امریکہ میں فرض کیجئے کیپٹل واشنگٹن ہے لیکن نیو یارک ہے، اس کی ایک الگ بات ہے۔ تو یہ ہر جگہ پر اس طرح کے شہر ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو یہی وہاں پر بھی تھا۔ لیکن آپ کو نواب اربع کبھی بھی کسی جگہ کہیں پر نظر نہیں آئیں گے کہ جو کسی چیز میں دخل دے رہے ہوں۔ یعنی اگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ مومنین کے حقوق کو بچائیے، ان کو دین سکھائیے، ان سے زکوٰۃ لیجئے، خمس لیجئے، مومنین کے لیے خرچ کیجئے، ان کو تعلیم دیجئے، حرام خدا سکھائیے، حلال خدا سکھائیے، مودت اہل بیت کی طرف لائیے، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ بالکل کم سے کم سب سے لیسٹ کنسرن ہونا چاہیے آپ کو کہ دربار میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہاں جو آپ کے برادران ایمانی کے حقوق کو بچانے کے لیے وہاں تک آپ کوشش کیجئے۔ لیکن ادھر ادھر کسی کو کہیں گرانا، کسی کو کہیں بٹھانا، یہ نواب اربع آپ کو کہیں ملتے ہوئے نہیں دکھیں گے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر نہیں کر رہے تو حضرت حجت کی مشیت، حضرت حجت کا ارادہ یہی تھا کہ جو ہمارا موضوع ہے تبلیغ کس طرح سے کی، وہ اس طرح سے حضرت حجت نے کروائی۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ کہ ان کو بغداد میں رکھنا غیبت کبریٰ کی تیاری ہے، یعنی آپ بڑی مشکل سے جان جوکھوں میں ڈال کر بغداد جائیے، اور بغداد میں آپ کو ملاقات ہو نہیں ہو ان سے، تو کیا مطلب اس کا کہ دیکھو جس طرح سے پروردگار عالم نے تیاری کی، امام تقی علیہ السلام 8 برس کی عمر میں امام بنے، امام ہادی علیہ السلام 8 برس کی عمر میں یا 6 برس کی عمر میں امام بنے، تو امام زمانہ 6 برس کی عمر میں امام بنے۔ جس طرح سے تیاری کروائی دھیرے دھیرے خدا نے کہ دیکھو اب غیبت ہونے والی ہے، اور وکلا کے ذریعے کام کروایا، اسی طرح سے امام زمانہ نے غیبت صغریٰ میں تبلیغ اس طرح سے کروائی کہ غیبت کبریٰ کی عادت ہو سکے، ان کو دھیرے دھیرے ان کو پتہ لگے کہ جب ہم جان جوکھوں کا سفر کر کے جائیں گے تو امام کے وکیل سے ملاقات کریں گے، امام سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اور پھر ہمیں اس کے پاس جانا ہے تاکہ مومنین میں یہ بات پھیل جائے، اور یہ غیبت کبریٰ کی ایک طرح سے آپ کو عادت ہو جائے کہ ہم اتنے جان جوکھوں میں ڈالنے کے بعد بھی امام سے ملاقات نہیں کر رہے، امام کے کس سے ملاقات کر رہے ہیں؟ امام کے وکلا سے ملاقات کر رہے ہیں، اور وہاں سے حکم لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ خود کس سے حکم لائے؟ امام کے وکیل سے، سفیر سے، محمد ابن عثمان سے، عثمان ابن سعید سے، علی ابن محمد السمری سے۔ جب یہ بات پھیلے گی تمام، اچھا امام نہیں ہے، تو ہوتے ہوتے پھر جو نسل پیدا ہوگی 320 ہجری میں، 329 ہجری میں جب غیبت صغریٰ ختم ہو جائے گی تو یہ بچے 10 سال کے ہو جائیں گے، ہوش آواز۔ بھائی ہمارے ابا جاتے تھے وہاں سے، امام سے نہیں، امام تو غائب ہو چکے تھے، ہاں یہ ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا قافلہ گیا تھا، سب مل کے آئے، ان کا علم تھا، تقویٰ تھا، وہ سچ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا غیبت کبریٰ ہوگی۔ تو 70 سال تقریباً آپ کو تیار کیا گیا، ہم کو کس کے لیے؟ غیبت کبریٰ کے لیے۔ عادت ڈالنا میں نے بتایا کہ ایک امامت ایک مرکز پر ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ان سفراء کے لیے امام نے کیا کیا کام انجام دیے کہ ان سفراء کی حیثیت میں نے بتایا کہ علم غیب عطا کیا، ہم مرنے والے
قد امرت ان اجمع امری، مجھے حکم دیا گیا اپنے کاموں کو سمیٹوں. تو علم غیب کا ہونا پتہ لگا، جیسے کہ جناب محمد ابن عثمان نے اپنی موت کی خبر دی، علی ابن محمد السمری نے، جناب علی ابن حسین بابا قمی جو بہت بڑے ایک راوی ہیں اور محدث ہیں، قم کہاں اور بغداد کہاں، کہاں بیٹھے ہوئے تھے صاحب، کہا کہ خدا تم سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور خدا تمہیں صبر دے، ہمارے مطلب ساتھی اس طرح سے گفتگو. علی ابن حسین بابا بھائی ہے قمی، انتقال ہو گیا آج. اصحاب پریشان، ان کو کیسے پتا؟ ٹیلی گرام آ نہیں سکتا، واٹس ایپ ہے، موبائل ہے، کچھ نہیں ہے. تو اصحاب نے نوٹ کر لیا کہ کتنے بجے انہوں نے کہا ہم سے، کس دن کہا. فرض کیجئے کہ ہم نے 2019 کو 5 اگست کو کہا شام کے 5 بجے، پھر خط آیا وہاں سے کہ بھائی فلاں تاریخ کو اتنے بجے اس نماز کے بعد علی ابن حسین بابا قمی کا انتقال ہو گیا. تو امام کس کو دے رہے ہیں طاقت؟ جس طرح امام کے پاس تو علم غیب اپنا ہے، خدا سے براہ راست لیا ہوا، ان کو بھی امام علم غیب کی طاقت دے رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ امام کو پتا ہے، جانتے ہیں امام کہ ہم کو اپنے پیغامات ان وکلاء اور سفراء اور ایمبیسیڈرز جو ہیں ہمارے، ان کے ذریعے پہنچانا ہے. اگر ہم نے ان کی پوزیشن کو مضبوط نہیں کیا علم تقوی عبادت کے ذریعے، یعنی ان کی عبادت ایسی ہو، ان کا تقوی ایسا ہو، ان کے پاس علم ایسا ہو، تو لوگ ان پر اعتماد کیسے کر پائیں گے؟ اچھا، ایک اور کام ہوا جو بڑا عجیب ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں جو ہینڈ رائٹنگ تھی، 70 سال تک خط اسی ہینڈ رائٹنگ میں آتے رہے. حتیٰ راوی آتا ہے امام کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ لکھ کے دکھائیے. ابھی میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا، کیوں لکھ کے دکھائیں یا رسول اللہ، تاکہ آپ کا خط آئے تو ہم آپ کی لکھائی پہچان سکیں، ہینڈ رائٹنگ. ایسا نہ ہو کوئی جعلی خط آپ کے نام سے بھیج دے. خوب توجہ کیجیے گا، امام زندہ ہے، موجود ہے، کہ عبد رسول اللہ مجھے خط لکھ کر دکھا دیجیے اپنی ہینڈ رائٹنگ، تاکہ میں دیکھ لوں آپ کی رائٹنگ ایسی ہے، جب بھی خط آئے تو سمجھ جاؤں آپ کی شہادت کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی جھوٹا خط میرے سامنے لے کر نہ آئے. تو جو ہینڈ رائٹنگ امام حسن عسکری کے زمانے میں تھی وہی امام زمانہ کے زمانے میں آئی، اور راوی دیکھ چکے تھے کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے خط کی لکھائی ہے، لہٰذا امام زمانہ کے زمانے میں بھی وہی لکھائی آتی رہی. اور یہ جو روایت میں ہم کو ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت بعید ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ 70 سال تک کوئی جعلی خط لکھتا رہے گی ہینڈ رائٹنگ میں. اور یہ معجزہ خدا نے دکھایا عجیب طریقے سے کہ جو باپ کی لکھائی وہ بیٹے کی. البتہ امامت میں معجزہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے پدر بزرگوار ویسے ہی فرزند بزرگوار، ان دونوں ہستیوں کے ہمارے آقا زادے اور آقا کی لکھائی بالکل ایک سی. یہ معجزے کا انتظام خدا نے کیوں فرمایا؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ خط امام حسن عسکری کی ہینڈ رائٹنگ ہے، یہ امام زمانہ کی ہینڈ رائٹنگ وہی ہے، یہ اسی ہینڈ رائٹنگ میں آ رہے ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں، پریشان مت ہو، اس خط کو پہچانتے ہیں. بھائی پہلے آپ کیسے سمجھتے تھے کہ میں نے آپ کو، آج کیسے سمجھتے میں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے؟ یہ مولانا کا نمبر ہے، واٹس ایپ سے مولانا کیا ہے، مولانا کی آواز ہے، مولانا کا فون آیا تھا، نام سے ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہینڈ رائٹنگ، کاغذ کون سا تھا، کیا چیزیں تھی تمام. تو یہ ایک دیکھیے کس طرح سے انتظام کیا گیا. تو سفیر اول اور دوم کے زمانے سے لے کر یہ پوری ہینڈ رائٹنگ بالکل ایک سی رہی، اور اس ہینڈ رائٹنگ میں کوئی فرق نہیں آیا. اب ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ امام نے اپنا میسج توقیع کے ذریعے بھیجا. آج کل جو توقیع کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے سگنیچر کو. جب آپ کہتے ہیں اپنے باس سے کہتے ہیں، آفیسر سے، وقت خدا، یعنی یہاں پر سائن کی جائے، عربی میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اس طرح سے جو ہم نے دیکھا ہے کہ. تو یہ پہلے، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا؟ توقیع ایک مختصر ایک رقعے پر، ہماری جو استعمال کیا تھا برِ صغیر میں علماء نے اس کا ترجمہ کیا رقعہ آیا امام کی طرف سے. تو کوئی سوال ہو، اگر کوئی چیز ہو، اسی سوال کے نیچے اگر آپ مختصر سا کوئی جواب لکھ دیں تو اس کو کہتے ہیں توقیع، اگر اصطلاح میں بات کی جائے جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر یا لغت کے حوالے سے. توقیع کی ضرورت کیا تھی؟ توقیع کی ضرورت اس لیے تھی کہ ایک تو یہ پتہ لگ جائے کہ دیکھیے ان کا رابطہ امام کے ساتھ ہے، اور یہ خط کو دکھائیں کہ دیکھو تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. کبھی توقیع 4 گھنٹے بعد آ جاتی تھی، کبھی 2 دن بعد آتی تھی، کبھی 3 دن بعد آتی تھی. یعنی ہماری مرضی نہیں کہ کچھ، جب توقیع آئے گی اس وقت ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے. حتیٰ بعض دفعہ تاریخ میں علماء نے نقل کیا کہ کبھی توقیع جب آتی تھی تو اس کی سیاہی تک گیدی ہوتی تھی. یعنی یہ مختلف ٹائم پیریڈ کے گیپ سے کیوں آ رہی ہے؟ لکھائی ایک اسی شخص کے ذریعے آ رہی ہے جس کے پاس مختلف کرامتیں اور معجزے ہیں. یہ مسلسل امام کہہ رہے ہیں جڑے رہے ہم سے، اور ان کا اطمینان خاطر
مضبوط رہے، پتہ چلتا رہے کہ ہم امام سے جڑے، اطمینان قلب ان کو ملے۔ کیا ہمیشہ توقع کی صورت میں آتے تھے؟ نہیں، زبانی جوابات بھی آتے تھے۔ جواب آنا جب آئے، دیر سے آئے، جلدی آئے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا تھا کہ ہر چیز کا جواب نہیں آتا تھا۔ ایک راوی کہتا ہے کہ اس نے امام سے دعا کی، یا رسول اللہ دعا کیجئے میری لڑکا پیدا ہو جائے۔ دعا نہیں آئی، جواب نہیں آیا کہ ہاں انشاءاللہ۔ تو اس سے راوی سمجھا کہ میرے لڑکا نہیں ہوگا، مجھے لڑکا نہیں ملے گا۔ ایک شخص کی اولاد ہوتی تھی، اس نے کہا کہ سرکار میرا یہ خط حضرت حجت کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ میری اولاد مر جاتی ہے، حضرت سے کہیں دعا کریں کہ یہ زندہ رہے۔ اس کا جواب نہیں آیا، اس کے بچے مرتے گئے۔ پھر ایک بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے لکھا، حضرت کا جواب آیا کہ یہ انشاءاللہ تمہارے لیے زندہ رہے گا۔ ایک اور چیز کیا مطلب؟ یعنی امام نعوذ باللہ الیاذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ خاکم بنہن، ہمارے خدمت گزار نہیں ہیں۔ اگر ہم ان سے کوئی چیز کا مطالبہ کریں گے وہ دیں گے جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ امام کے اختیار میں نہیں ہے کیا مجھے لڑکا دینا یا لڑکی دینا یا اولاد دینا، بالکل اختیار میں ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات کرتا ہوں، کیا خدا کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو لڑکی دینا یا لڑکا دینا، اولاد دینا یا اولاد نہ دینا؟ بالکل اختیار میں۔ تو خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ بہت سی چیزیں تم سمجھ رہے ہو اچھی ہیں، اچھی نہیں ہے، بری ہے۔ بہت سی چیزیں تم سمجھتے ہو بری ہیں، بری نہیں ہے، اچھی ہیں۔ واللہ یعلم، سورہ بقرہ، آسان تکرہوا شیئا وہو شر لکم خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بہت سی چیزیں اچھی سمجھتے ہو، بری ہے تمہارے لیے۔ بہت سی چیزیں تم سمجھتے ہو کہ اچھی ہیں، بری ہیں، اچھی ہیں۔ اچھے کو برا سمجھتے ہو، برے کو اچھا سمجھتے ہو۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو خدا جب جانتا ہے تو امام جانتے ہیں آپ کے لیے۔ جو چیز آپ مانگیں گے امام ضروری نہیں وہ آپ کو دے دیں، وہ تو ہر ایک کی سنتے ہیں، وہ ہر ایک کی سنتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ جس لڑکے جس کے اولادیں بڑھتی رہی 4 یا 5 اور 5ویں یا 6ٹھی اولاد پر دعا دی کہ ہاں اب یہ باقی رہے گا، تو کیوں نہیں سنی امام نے؟ امام سجاد فرما گئے کہ اگر تمہاری دعا خدا نہیں سن رہا، اور یہی بات امام کے لیے، اگر امام نے آپ کی بات نہیں سنی تو ایک بلا ٹلی ہے اس کے لیے، اس کے ذریعے اگر امام ہماری کسی دعا کو پوری نہیں کر رہے تو بلا ٹلتی ہے، مصیبت آنے والی ٹلتی ہے، ذخیرہ رکھ دی جاتی ہے، کچھ اور دعا اس کے ذریعے قبول ہوتی ہے، قیامت میں اس کو درجات ملتے ہیں۔ تو یہ امام اس نے دعا نہیں آئی، سمجھ گیا، راوی کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ مجھے یہ بچے زندہ نہیں بچیں گے۔ راوی آتا ہے امام رضا علیہ السلام کے بعد، دیکھیے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ راوی امام رضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے رسول اللہ میرے ہاتھ میں اس جگہ درد ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ امام نے دعا دی، صحیح ہو گیا، تکلیف ختم، غائب۔ امام نے دعا دی تو کیسے غائب نہیں؟ کہ اب رسول اللہ اس پیر میں بھی تکلیف ہے، بڑی چلا نہیں جا رہا، بہت تکلیف ہے۔ امام نے کہا جو ہمارا چاہنے والا کوئی مصیبت آئے اس پہ صبر کرے اس کو یہ اجر ملتا ہے۔ امام رضا نے فرمایا، راوی کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ مولا نے میرے ہاتھ پہ کے لیے دعا کی، تکلیف فی الفور چلی گئی، پیر کے لیے دعا نہیں کی، پاؤں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ میں اسی طرح سے رہوں گا۔ فماتا، اسی طرح سے راوی کہتا ہے کہ اس کو موت آ گئی۔ تو یہ چیز تعبد، بندگی، سبمیشن لیول، آپ سبمیشن لیول پر آئیے، یسلم تسلیمہ کی منزل پر آئیے۔ اچھا، تو ایک اور چیز یہ تھی، ایک شخص تھا قرمتی فرقے سے تھا، کرامتے سے تھا، منحرف فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، مسلمانوں سے باہر ہے وہ فرقہ۔ اس نے امام سے سوال کیا، کہا اچھا یہ اپنے امام سے پوچھو، جواب نہیں آیا۔ یعنی کیا مطلب جواب نہیں ہے؟ بھائی تم ہم کو نہیں مانتے، ہم تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ ہم نے غیبت صغریٰ میں اپنے سچے چاہنے والوں کو کہ جو 12، 5 اور 14 کے نظام کو مانتے ہیں ان کے لیے ہم نے جواب کا سلسلہ رکھا ہوا، تم کو جواب نہیں دیں گے، ہم دنیا کے جواب دے رہے ہیں، اس کو جواب نہیں آیا۔ تو امام نے کس طرح سے، خلاصہ کروں میں، ایک تو یہ کہ 4 اپنے نواب، 4 نائبین، 4 سفراء، 4 سفیر جن کا انتخاب کیا، وہ تقوی اور خلوص کی ایسی منزل پر تھے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ سرانا چھوڑ کے پائنتی پہ آ گئے، فوراً پائنتی چھڑوا کر سرانے کی طرف لے آئے، کھانا ان کے گھر سے آ رہا ہے، غیب کا علم ان کو ہے۔ جناب حسین ابن روح، جناب علی ابن محمد السموری، انہوں نے تمام کی تمام، حسین ابن روح نے اس زبان میں بات کی جو عربی زبان نہیں تھی، یہ تو کبھی بغداد سے باہر نہیں نکلے، کہاں سیکھی زبان انہوں نے جا کر، کس لینگویج انسٹیٹیوٹ میں سیکھی؟ اس وقت عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان بولے بغداد کا شخص یا تو بہت کروڑپتی آدمی ہے، تجارت میں جاتا رہتا ہے، یا دربار میں اتالیق استاد ٹیچرز آتے تھے زبان سکھانے کے لیے، ہر ایک نہیں، کہیں کہ ہر نکڑ پہ
انگلش لینگویج کورس ہو رہا ہے، عربک لینگویج کورس ہو رہا ہے، آپ نے جا کے کر لیا، بڑا تو یہ کیسے بول رہے ہیں دوسری زبان، کس طرح سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ یعنی امام نے کچھ طاقتیں اپنی دی۔ حسین ابن روح کے پاس ایک شخص خمس لے کر آ رہا ہے، کہاں سے؟ خراسان سے۔ رات کو خیمہ لگایا، آرام کیا اس نے ایک جگہ، پھر چلا۔ سونے کا ایک چھوٹی سی اینٹ تھی، چیک کرتا تھا تھیلی کھول کر، گنتا تھا ہر منزل پر بیچارہ۔ امام کا مال ہے، دیکھیے کتنی احتیاط کر رہا ہے۔ جتنا ڈھونڈا اس نے مٹی میں، دیکھا نہیں ملی، رات کا دن کا وقت نہیں ملی۔ بغداد آیا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا کچھ سونا خریدا، وہ ڈلی پگھلوا کے بنائی جو سونے کی ڈلی تھی، اور حسین ابن روح کی خدمت میں لایا، کہا سرکار یہ آپ کو خمس لے کر آیا ہوں خراسان کا۔ حسین ابن روح نے سارا خمس لیا اور وہی ڈلی سونے کی جو اس نے اپنے مال سے پگھلا کر بنائی تھی، کہا یہ ہماری نہیں ہے، لے جاؤ۔ خوب تو ارے یہ حسین ابن روح یہ امام نہیں ہے۔ کہا سرکار، کہا جب فلاں جگہ تم خیمے کب لگا کے سوئے تھے، استراحت کی تھی رات کو، تو وہاں پر گریے، جانا اس جگہ پر مٹی کو کریدنا، وہاں پر تمہیں پڑی مل جائے گی، یہ تمہارا سونا نہیں چاہیے لے جاؤ، جب دوسرے سفر پر آنا تو ہمارے لیے لے کر آنا۔ یہ چیز ہے ان کو امام نے وہ طاقتیں دی۔ اور پھر ہمیشہ نہیں کہ فٹ سے بالکل جواب آتا ہے، بلکہ یہ غیر معجزانہ طریقے پہ، خوب توجہ کیجیے گا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ معجزے کے ساتھ ملتے تھے، بلکہ یہ لوگ بغیر معجزے کے ملتے تھے، یعنی حضرت آتے تھے ان کے پاس۔ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو غیبت صغریٰ ہے یہ معجزہ اور نارمل کنڈیشن، یعنی اگر آپ کہا جائے میریکولسلی اور نارمل کنڈیشن، معجزانہ طور پر اور عام حالات کے طور پر، دونوں کا ایک آمیزہ ہے، ایک مکسچر ہے، ایک مخلوط طریقہ ایک ہے، یعنی معجزہ بھی ہوتا تھا اور عام حالات بھی۔ یعنی علماء نے لکھا ہے، کسی کو کیا پتا یہ شخص امام ابا قبا کے اندر بیٹھا ہے بغداد میں، حسین ابن روح کے گھر میں آ کر، یہ امام زمانہ ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا، نہیں سمجھ سکتا کوئی کہ یہ امام زمانہ حسین ابن روح کو پتا، وہ کسی کو نہیں بتا رہے، ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، حضرت حجت تشریف لائیں، قدم رنجہ فرمایا۔ جس طرح سے محمد ابن عثمان ابن سعید دوسرے نائب نے کیا کہا، آخر عہدی بہی عند البیت، سرکار کب ملاقات ہوئی آپ کی؟ کہا کہ آخری دفعہ حج کے موقع پہ خانہ کعبہ کے پاس ملاقات ہوئی تھی، یعنی واقعاً علی اللہ مقامہ الشریف، علی اللہ مقامہ الشریف، اور واقع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صلاۃ و سلام و درود ان چاروں ہستیوں پر کہ حضرت حجت نے اپنا رازدار بنایا۔ ہم ان کی منزلت تک کو نہیں سمجھ سکتے، پہنچ سکتے، حضرت حجت تو راز الہی ہے، ہم کیسے پہنچیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات ہمیشہ نہیں ہوتی تھی معجزانہ طور پہ، بلکہ ظاہری طور سے امام آ کر پہنچاتے تھے اپنی چیزیں، کبھی اپنا میسج پہنچاتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے، اور توحید کا آنا مختلف انداز سے واقع ہوتا تھا۔ اچھا، اب یہاں سے ہماری سمجھ میں کچھ باتیں آئیں، وہ یہ کہ حضرت نے دو چیزوں کا خیال رکھا، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو خیال رکھنا کیا کہا جائے اس کو، کہ حضرت حجت نے جو اپنے نائبوں کا سفرا کا انتخاب کیا، ان میں دو خصوصیات تھیں، ایک علم اور دوسرے تقوی۔ تقوی مطلب واجبات کو انجام دیتے تھے، حرام سے بچتے تھے، نہیں، تقوی یعنی یہ کہ جو بھی فیصلہ امام کی طرف سے آئے گا اسے قبول کرنا نہیں، اس پر خوش ہو کر قبول کرنا، اور مکمل طریقے سبمیشن لیول، دو باتیں۔ تیسری خصوصیت کیا تھی؟ مختلف الٹے سیدھے کاموں میں مت جاؤ، فلاں سیاسی پارٹی، فلاں مذہبی پارٹی، اس کو اٹھایا، اس کو پھینکا، اس کو گرایا، علمی کاموں میں لگے رہو، تبلیغ دین کرو، مومنین کے عقائد کو مضبوط کرو، مومنین کو امام زمانہ سے جوڑو، وجوہات شریعہ کو، پیسوں کو ان کے صحیح جگہ پر استعمال کرو، یتیم ایوا تمام کی تمام چیزیں ایک پورا سسٹم بناؤ تاکہ شیعہ اور مومنین تمہاری طرف رجوع کر سکیں۔ میں نے کہا کہ کسی سیاسی عمل کے اندر آپ ان چاروں سفرا کو نہیں دیکھیں گے جاتے ہوئے، تو یہ جو شخص جو جا رہا ہے اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاسی عمل میں جانا حرام ہے، نہیں، یعنی جب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آپ کو امام کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا، یہ چاروں امام کی مرضی کے مطابق چلنا۔ آج کل بہرحال مرج تقلید ہے، اور آپ مرج تقلید سے حکم دیجئے اپنا جو ہے واجب حرام، اور آپ اگر ان کے مطابق نہیں چلیں تو میں نے پہلے بھی کہا گناہگار ہوں گے، حرام انہوں نے حکم دیا واجب ہے نہیں کیا
تو حرام کام ہے یہ. لیکن اگر آپ نواب اربع کا حکم ٹالیں تو وہاں پہ حرام اور فاسق کی بات نہیں ہے، وہاں پر مسئلہ کفر میں چلا جائے گا پھر. تو یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. لہٰذا ایک چیز، یہ 3 چیزیں. چوتھی چیز تقیہ، کس طرح سے ہر ایک کے سامنے اس طرح سے بات نہ کی جائے جو کوئی سمجھ نہ سکے. حسین بن روح کے بارے میں بغداد میں ہے کہ اہل سنت بھی محبت کرتے تھے اتنی شدید حسین بن روح سے، اور شیعہ بھی محبت کرتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو امام کا کام لے کر چل رہا ہے اس کو اتنی محبت کے ساتھ پیش آئے لوگوں سے، اتنا اچھا رویہ رکھے کہ اہل سنت اور اہل تشیع شیعہ سنی دونوں سے محبت کریں. ہے امام کا وکیل، ہے امام کا سفیر، لیکن اس طرح سے گفتگو کریں، اس طرح سے بات کریں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، اگر آپ گئے ادھر تو اپنا دین آپ نے ستیہ ناش کر لیا، ادھر گئے تو آپ تعصب کی آگ لگا رہے ہیں. ہم جڑا کر نہیں رکھ پاتے لوگوں کو. حسین بن روح کو دیکھیے، جڑا کر رکھا ہے لوگوں کو کس طرح محبت کے ساتھ. آپ کے تولے تبرے میں کمی تھی؟ نہیں تھی کمی. یہ ایک بہت بڑا، جسے کہیے آپ شاہکار ہے، یہ ایک محیر العقول کام ہے کہ کس طرح سے تبلیغ کی، کس طرح سے خطوط کو بھیجا اور کس طرح سے لکھا. حتیٰ اس زمانے کے جو مومنین تھے، حسین بن روح کو خط لا کر دیا کہ میں کشتی پانی کے جہاز کے سفر پہ جانا چاہ رہا ہوں. امام نے منع کیا کہ کسی قافلے کے ساتھ مت جانا، جب جانا ہوگا ہم تم کو بتائیں گے. جتنی بھی کشتیاں نکلی، پانی کے جہاز نکلے، سب کے سب ڈوب گئے. طوفان آیا. ایک شخص آیا، خط آیا امام کی طرف سے، اس سے کہا اس کے ساتھ جائے. ایک شخص حج پہ جا رہا تھا، کہا کہ امام سے اجازت لیجئے کہ میں حج پہ چلا جاؤں اس سال. حسین وکیلوں کو دیا جو سفیر تھے، حسین بن روح کو دیا یا عثمان ابن محمد ابن عثمان کو. امام نے کہا کہ اس سال حج پہ مت جاؤ، اگلے سال جانا. خط لکھا کہ مولا میں بہت غمگین ہوں، مطلب ہماری اس طرح کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ کہا کہ نہیں، انشاءاللہ اگلے سال حج کرو گے، اس سال تمہارے جانا صحیح نہیں ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو مومنین تھے وہاں پر اس حد تک امام سے پوچھتے تھے، لیکن توسط سے سفرائے خاص کے اور نائبین خاص کے. تو امام نے اس طرح سے یہ تبلیغ کا سسٹم رکھا اور نظام رکھا. اور دوسرے شہروں میں بھی ان وکلا جو سفرائے خاص تھے، ان کے وکلا اور سفیر وہاں پر ہوتے تھے جو ان سے رابطہ رکھتے تھے، اور ان کا رابطہ امام سے ہوتا تھا. یہ جو کہیں کہا جاتا ہے کہ خط اڑتا ہوا آتا تھا اور کہیں سے آتا تھا، ایک مجھ سے کسی نوجوان نے پوچھا کہ مولانا ایک نور کی صورت میں آتا تھا اور وہ امام اس کو سفرا اس کو پکڑ لیتے تھے اور اٹھا لیتے تھے. ایسا میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا. اگر کسی نے دیکھا مجھے بتائے، مجھے بڑی خوشی ہوگی، میرے علم میں اضافہ ہوگا. جو میں نے بتایا کہ ہمیشہ توقیع آتی تھی، خط آتا تھا، یہ کہتے تمہارے امام کی طرف سے خط آیا، دیکھو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تم نے سوال کیا. تو یہ تمام طریقہ تھا امام کا. میں نے بتایا آپ کو کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے. ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں کہ سب کو جوڑ کر رکھیں، محبت کے ساتھ سب سے بات کریں، لیکن اپنے عقائد کو بھی نہ چھوڑیں. دوسرے کے عقائد میں ایسے گفتگو کریں کہ وہ ہم سے محبت کریں، واقعات بتائیں اور ان کا کیا مرتبہ تھا. ہم جب عریضہ ڈالتے ہیں 15 شعبان کو، حسین بن روح کا نام لکھتے ہیں. ٹھیک. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.